الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 محرم الحرام 1443 ہجری 15 اگست 2021. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 34. سب سے پہلے تو تمام بھارتی عوام کو آج کا یہ دن اللہ ہمیں مکمل آزادی نصیب فرمائے. انگریزوں سے آزاد ہوئے آج ہمیں کئی سال ہو گئے. اللہ مبارک کرے اس آزادی کو اور آزادی قائم رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اب آتے ہیں اپنی اس گفتگو کی طرف. تفسیر پاک جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے پچھلے آڈیو میں، پیروں کے چومنے کو، قدم بوسی کو سجدہ کہہ دینا یہ غلط ہے. اس پر میں نے کافی تفصیل سے بات کی تھی. سجدہ کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ نے پیچھے سنا. سجدے کی تعریف کیا ہے، سجدے میں نیت کا ہونا یہ ضروری ہے. اب اس کے آگے اور چلتے ہیں. سجدہ اس کی 2 قسمیں ہیں. یہاں پر جو سجدے کا حکم ہے بڑی اس میں بہت، جو میں آپ کے سامنے جو گفتگو کر لے رہا ہوں ایسا نہیں کہ یہ بس میں نے پڑھ لیا اور بتا دیا، جی نہیں. اس میں کافی گفتگو ہے، بہت تمام تفاسیر میں بہت تفصیل سے اس پر بحث کی گئی کہ یہ سجدہ کیا تھا. یار ایک طرف اللہ عز و جل کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ہمیں تعلیم دی. اور یہاں پر وہی رب عز و جل اپنے فرشتوں کو حکم دے رہا ہے. سب سے مقرب ترین مخلوق جو اس وقت کی ہے اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرو. اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. یہ کیا ہے؟ ایک طرف تو سجدہ کیا تو مشرک، کسی اور کو سجدہ کر لیا مشرک ہو جائے، اسلام سے خارج. اور یہاں پر خود ہی حکم دیا جا رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو. تو اس پر بڑا علمی مباحث ہوئی کہ سجدہ کیا تھا. تو پھر اس کی گتھی جو یہ سلجھائی گئی ہے بڑے اچھے انداز میں، بڑا آسان کر کے بیان کر دیا گیا. تمام علماء نے، تمام مفسرین نے لکھا ہے، سب کا نچوڑ یہی ہے کہ سجدے کی 2 قسمیں ہیں. سجدے کی 2 قسمیں ہیں. اسی کو تمام جو تفاسیر کا خلاصہ جو ہے تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلد اول صفحہ نمبر 285، والیوم 1 پیج نمبر 285. آپ نے اس میں آسان کرتے ہوئے تمام چیزیں لکھی ہیں اس کی کہ سجدہ جو ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، سجدہ تعبدی اور سجدہ تعظیمی. عبادت والا سجدہ اور تعظیم والا سجدہ. اس کو آسان، کسی کی عبادت کی نیت سے اسے سجدہ کرنا یا کسی کی تعظیم کی نیت سے اسے سجدہ کرنا.
وہی آپ آگے لکھتے ہیں سجدہ تعبدی یہ ہے کہ کسی کو اپنا خالق مان کر اس کے لیے جھکے، کسی کو اپنا خالق مان کر سجدہ کرے، عبادت کے لیے سجدہ کرے۔ اور سجدہ تعظیمی سجدہ یا تحیت، سجدہ تحیت یہ کہ کسی کو فقط بزرگ جان کر اس کے سامنے سر زمین پر رکھے، سجدہ کر رہا ہے پورا لیکن اس کی نیت تعظیم کی ہے۔ پوری یہ گفتگو پوری سن لیجئے گا، پھر کسی نتیجے پر پہنچیے گا۔ سجدہ عبادت، سجدہ تعظیمی، اس کا فرق سمجھیے۔ کسی کو خالق مان کر عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا، یہ سجدہ عبادت ہے، اور کسی کو صرف بزرگی کے لیے، اس کی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے سجدہ کرنا، یہ تعظیم ہے، سجدہ تعظیمی ہے، تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ سجدہ تعبدی خدا کے سوا کسی دوسرے کو کرنا شرک ہے، کسی بھی دین میں جائز نہ ہوا، یہ سمجھ لیجئے۔ سجدہ تعظیمی نہیں، سجدہ عبادت، سجدہ تعبدی، عبادت والا سجدہ، کسی کو خالق مان کر سجدہ، اس کو عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ کرنا، یہ شرک ہے، اور یہ کسی بھی دین میں جائز نہیں۔ کسی بھی دین سے مطلب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جو انبیاء کرام آئے، انہوں نے بھی سجدہ عبادت اس شریعت میں بھی جائز نہیں ہوا۔ سجدہ عبادت کسی شریعت میں جائز نہیں رہا۔ سجدہ عبادت صرف اللہ عز و جل کے لیے، صرف اللہ کے، کسی اور کو عبادت کے لائق خالق مان کر سجدہ کی شرک مشرک ہو جائے گا۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سجدہ عبادت ہمیشہ حرام، صرف حرام ہی نہیں بلکہ شرک رہا ہے، کہ کسی کو بھی عبادت کے لائق سمجھا، کسی شریعت میں اس کو جائز نہیں کیا گیا۔ سجدہ عبادت صرف اور صرف اللہ عز و جل کے لیے، وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، حقیقی معبود کیا؟ معبود ہی وہی ہے، معبود برحق، اس کے سوا کسی کو معبود مانا مشرک ہو جائے، یہ کسی صورت میں کسی شریعت میں جائز نہیں رہا۔ اب آئیے دوسرے سجدے کی طرف۔ سجدہ تعظیمی یا سجدہ تحیت یہ کہ کسی کو فقط بزرگ جان کر اس کے سامنے سر زمین پر رکھے، صرف تعظیم کر رہا ہے۔ جس میں نے پہلے بتایا کہ بادشاہوں کے یہاں بھی آج بھی ہے، آج بھی جو راجہ وغیرہ آج بھی ہے نا، جو غیر مسلم، ان کے ہاں آج بھی یہ تعظیم کا ایک طریقہ موجود ہے کہ ان کے دربار میں جا کے پہلے سجدہ کرنا پڑتا ہے، پوری طریقے سے جھک جاتے ہیں، زمین پر سر رکھ دیتے ہیں، یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ اچھا، عبادت کا سجدہ تو خیر کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو تو حرام ہے، یہ مشرک شرک ہے۔ اب سجدہ تعظیمی جو ہے یہ اسلام سے پہلے جائز رہا۔ اب آپ بولیں گے اس کی مثال، ثبوت کیا ہے؟ تو آئیے وہ بھی سن لیجئے۔ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، پہلے تو سجدہ عبادت جو ہے وہ کسی امت میں، کسی شریعت میں کہیں بھی جائز نہیں، شرک ہے، لیکن سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ تو اس کی ایک سب سے بڑی مثال، اور تمام مفسرین نے اسی آیت کو پیش کیا ہے، قرآن پاک میں صاف صاف موجود ہے، آپ سبھی جانتے ہیں۔ سورہ یوسف جو ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو موجود ہے، وہ قرآن پاک میں صاف صاف ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام اور آپ کے بھائی دربار میں پہنچے، یوسف علیہ السلام کو ان تمام نے
سجدہ کیا. پورا اس کا بیان سورہ یوسف میں موجود ہے کہ سجدہ ان کے بھائیوں نے کیا ہے. قرآن پاک کی آیت سورہ مبارکہ سورہ یوسف اس کی آیت نمبر 100 صاف ارشاد ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. اس کے سامنے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے کہ انہوں نے سجدہ کیا. یہ سجدہ تعظیمی تھا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کیا، اس وقت میں جائز تھا. اور یہی سجدہ تعظیمی یہاں پر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو یہ سجدہ جو کرایا جا رہا ہے یہ وہی سجدہ تعظیمی تھا، عبادت والا سجدہ نہیں. عبادت کا سجدہ کسی شریعت میں جائز نہیں. اب اس کے بعد جو سجدہ تعظیمی بھی جو ہے یہ بھی ہماری شریعت میں ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منسوخ کر دیا. اب ہماری شریعت میں بھی سجدہ، چاہے وہ سجدہ تعظیمی ہی کیوں نہ ہو، حرام ہے. سجدہ آپ کسی کو بھی نہیں کر سکتے. صرف عبادت کا سجدہ وہی اللہ عز و جل کے لیے خاص اسی کو کیا جائے گا. اور کوئی سجدہ اگر عبادت کا سجدہ کر رہا ہے، عبادت کے لائق سمجھ رہا ہے، خالق سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے تو مشرک. کوئی اس میں دوسری رائے ہے ہی نہیں، سوال ہی نہیں اٹھتا. سجدہ تعظیمی اگر کر رہا ہے، کسی کو تعظیم کے لیے اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، حرام ناجائز کوئی بھی ہو کسی کے سامنے آپ سجدہ نہیں کر سکتے. یہ میں نے پہلے پیچھے عرض کر دیا کہ پیروں کا چومنا یہ سجدہ نہیں، قدم بوسی کرنا یہ سجدہ نہیں. پیروں پہ سر پٹکنا، لوٹنا، اپنے پیر و مرشید، اپنے کسی بڑے بزرگ، کسی عالم دین کے لیے ان کے قدموں کو پکڑ لینا، اپنے ماں باپ کے قدموں کو پکڑ لینا، گھر خاندان کے بڑوں کے پیروں کو چوم لینا، کوئی غلط نہیں. یہ تعظیم جائز ہے. سجدہ کر رہا ہے تو یہ حرام. اس کو سمجھنے کے لیے وہ عشق و محبت چاہیے. لوگ کسی کے قدموں کو اگر چومتے ہیں تو وہ عشق ہونا، ان کی وہ تعظیم ہونا، یہ جب دل میں یہ سب آ جائے تب یہ آسانی سے ہو سکتا ہے. تب اس میں یہ شیطان وسوسے نہیں ڈالتا. اب محبت ہی نہیں سمجھی ہے تو پھر کہاں سے ہم کسی کے قدموں کو چومیں گے. دیکھا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ جہاں محبت ہوتی ہے تو پھر وہ آدمی خود تڑپ کر قدموں پر گرتا ہے، لوٹتے ہیں، سر پٹکتے ہیں. دیکھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم نے. تو وہ تڑپ، وہ ایسی شخصیت، وہ محبت ہو تو قدموں کے چومنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن سجدہ کسی پیر کو، کسی بزرگ کو، کسی عالم کو کسی صورت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں. ہماری شریعت نے اسے حرام کر دیا گیا ہے. یہ بات بالکل دھیان میں رکھنی ہے. تو یہاں پر یہ بات پتہ چلی کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا جا رہا تھا سجدہ تعظیمی تھا. تو انشاءاللہ اس کے بعد کی اور گفتگو اگلے آڈیو میں کریں گے انشاءاللہ. اللہ عز و جل ہمیں صحیح شریعت پر عمل کرنے کی توفیق